جس دن مجھے پتا چلا کہ میری ساس میرے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا چاہتی ہے، اس دن میری آنکھوں سے صرف آنسو نہیں بہے تھے، میرے اندر کی معصوم عائشہ بھی مر گئی۔ لیکن اصل حیرت تو تب ہوئی جب چند ہفتوں بعد وہی مغرور ساس، جو کبھی مجھے اپنے قدموں کی دھول سمجھتی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت اور سکون کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ظالم ساس اپنی ہی بہو سے خوف کھانے لگی؟ اور عائشہ نے ایسا کون سا قدم اٹھایا جس نے پوری حویلی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگر آپ عائشہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ 2 سال پہلے میری شادی دانیال سے ہوئی۔ دانیال ایک اچھے انسان تھے، مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ اپنی ماں کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ میری ساس بیگم پروین علاقے کی ایک بااثر اور دولت مند خاتون تھی، ان کا حکم ہی اس حویلی کا قانون تھا۔ شادی کے شروع میں مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں غلط تھی۔ شادی کے اگلے ہی دن سے بیگم پروین نے مجھے احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں اس گھر کے معیار کی نہیں ہوں۔ وہ کبھی میرے کپڑوں پر تنقید کرتی، کبھی میرے میکے والوں کو حقیر ثابت کرتی۔ اگر مہمان آتے تو میرے سامنے ہی کہتی، پتہ نہیں میرے بیٹے کو اس لڑکی میں کیا نظر آیا تھا۔ میں خاموش رہتی، سوچتی شاید میری برداشت ایک دن ان کا دل بدل دے گی، مگر ان کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ مجھے صبح سے رات تک کام کرواتی، آرام نہ کرنے دیتی، اور دانیال کے سامنے میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اور دانیال کے درمیان بھی فاصلے بڑھنے لگے۔ پھر ایک دن میری زندگی میں خوشی کی ایک کرن آئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا اب شاید سب بدل جائے گا۔ دانیال بھی بہت خوش تھا، مگر حیرت انگیز طور پر بیگم پروین کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے پریشانی نظر آئی۔ کچھ دن بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ میرے حمل سے خوش نہیں ہیں۔ میں وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تو بیگم پروین کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، دوا مل گئی ہے، روز تھوڑی سی مقدار دودھ میں ملا رہی ہوں، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، چند ہفتوں میں مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ اگلے جملے نے میری روح تک ہلا دی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، ہو جائے تو عائشہ کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری اپنی ساس میرے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ اس رات میں بہت روئی، مگر صبح ہوتے ہوتے میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں صرف رونے والی عائشہ نہیں رہوں گی۔ میں نے خاموشی سے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں نے بیگم پروین کی الماری سے ایک چھوٹی شیشی نکال لی۔ پھر میں نے ان کے فون کالز بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دیے۔ چند ہی دنوں میں میرے پاس اتنے ثبوت آ گئے کہ حقیقت ثابت کی جا سکتی تھی، لیکن میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیا۔ اب میں ہر وقت مسکراتی رہتی، ساس کی ہر بات مانتی اور ایسا ظاہر کرتی جیسے مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں۔ بیگم پروین مطمئن ہو گئیں کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن حویلی میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی۔ شہر کے معزز لوگ مدعو تھے، رشتہ دار بھی موجود تھے۔ بیگم پروین ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ تقریب کے دوران میں نے دانیال سے کہا کہ مجھے سب کے سامنے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوا مگر مان گیا۔ میں میت کے سامنے گئی، پورا حال خاموش ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، آج میں ایک سچ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بیگم پروین نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگز چلا دی جس میں بیگم پروین اپنے منصوبے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ دانیال کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
بیگم پروین غصے سے چیخیں، یہ جھوٹ ہے، لیکن اسی لمحے میں نے وہ شیشی اور باقی ثبوت بھی سب کے سامنے رکھ دیے۔ اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ دانیال نے پہلی بار اپنی ماں کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ انہیں پہچان ہی نہ سکا ہو۔ امی، یہ سب سچ ہے؟ بیگم پروین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے غرور کی پوری عمارت چند لمحوں میں زمین بوس ہو چکی۔ اس رات حویلی میں کوئی نہیں سو سکا۔ اگلے دن دانیال نے اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ دوبارہ عائشہ یا بچے کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گی تو وہ قانون کا سہارا لے گا۔ چند دن بعد بیگم پروین میرے کمرے میں آئیں۔ زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئیں، پھر آہستہ سے بولی، عائشہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ڈر گئی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اسی خوف نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے لمبی سانس لی۔ امی جی، خوف انسان سے غلطیاں کرواتا ہے، مگر کسی معصوم جان کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں دے۔ وہ سر جھکا کر روتی رہیں۔ میں چاہتی تو ان کی زندگی مزید مشکل بنا سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر ایک شرط پر۔ آج کے بعد اس گھر میں عزت سب کو برابر ملے گی، نہ ظلم ہوگا نہ تذلیل۔ بیگم پروین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا خیریت سے دنیا میں آیا۔ حویلی کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ بیگم پروین پہلے جیسی نہ رہیں۔ شاید انہیں احساس ہو چکا تھا کہ طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ انصاف اور محبت انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ آج جب میں اپنے بیٹے کو کھیلتے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب میں نے اپنی ساس کی سازش سنی تھی۔ اگر اس دن میں صرف روتی رہتی تو شاید سب کچھ کھو دیتی، مگر میں نے ہمت کی، سچ کا ساتھ دیا اور اپنے بچے کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی۔ یاد رکھیں، ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کی طاقت دیتا ہے، لیکن سچائی اور عقل کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو سب سے مضبوط ظالم بھی ایک دن جھک جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔